من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ نہایت واجب القدر بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی بندہ نچیز کو صحیح معنی مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات اللہ لم یزل پیارے محبوب علیہ السلام کی زلفوں کے صدقے اس آیہ کریمہ کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک دا پہلا جمعۃ المبارک ہے، بڑیاں عظمتاں اور بڑیاں شانہ والا مہینہ چل رہی ہے۔ تمام احباب اس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے متبادل یعنی انسان اگر چھوٹی نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، تو اسی طرح اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی ڈبل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور نیکی یہ ہے کہ انسان نے اگر ارادہ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے نیکی لکھ دی، اور گناہ کا اگر ارادہ کیا گناہ کیا نہیں اس وقت تک نہیں لکھا جائے گا جب تک گناہ کیا نہیں جائے گا، پورا نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو روک کے رکھتا ہے کہ جب بندہ گناہ کر لے گا تب لکھنا ہے، جب نیکی سوچتا ہے تو تب لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اچھے سوچ ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی انسان کی جو ذہن کی سوچ ہے وہ بھی اچھی ہو جائے، جو دل کے اندر سوچا ہے وہ بھی اچھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال لکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔